جنہیں میگنیفیسنٹ 5 کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک ہیں. پھر محمد رضوان بڑی اچھی فارم میں ہیں. باقی کھلاڑی اگر تھوڑے سے کنسسٹنٹ ہو جائیں تو ان میں بھی یہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ بڑے اسکور بنانے کی اہلیت رکھتے ہیں. تو پاکستان کی بھی ٹیم بہت اچھی ہے، لیکن ہمیں کچھ ایریاز میں توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہماری اسپن بالنگ خاصی ویک ہے، ہماری فیلڈنگ بھی کوئی زیادہ اچھی نہیں ہے. ایشیا کپ سے پہلے تک بہت اچھی فیلڈنگ تھی، اب فیلڈنگ تھوڑی سی خراب ہوئی ہے. تو اگر پاکستان میرا خیال ہے محنت کریں اور ان خامیوں پر قابو پا لیں تو وی کین گیو دیم گڈ فائٹ. اچھا، کرکٹ کی بات ہو رہی ہے جی، تو ویسٹ انڈیز کے بارے میں کچھ بتائیں. بڑا اس حوالے سے تو بڑا مشہور ہے ویسٹ انڈیز. ویسٹ انڈیز تو خیر ایک زمانے میں تو ویسٹ انڈیز کی ایسی ٹیم ہوا کرتی تھی کہ ان کو کہا جاتا تھا کالی آندھی. کالی ان کے سامنے آندھی. کوئی ٹھہرنا بڑا مشکل ہوتا تھا، اور انہوں نے 70 سے لے کے 90 تک تو انہوں نے راج کیا ایک طریقے سے کرکٹ کے میدانوں پر. ان کے فاسٹ بالرز دنیا کے تیز ترین بالر ہوا کرتے تھے، ان کے بیٹسمین سارے ٹاپ کلاس بیٹسمین ہوا کرتے تھے. لیکن اب ظاہر ہے ان کی ٹیم میں وہ مضبوطی باقی نہیں رہی. لیکن ویسٹ انڈیز کی بڑی مزیدار کہانی ہے. ویسٹ انڈیز ایکچولی ایک ملک نہیں ہے، یہ کوئی 11 ملک ہیں، چھوٹے چھوٹے جزیرے ہیں جنہوں نے ایک فیڈریشن بنائی ہے جسے ویسٹ انڈیز کا نام دیا گیا ہے. یہ ویسے ان کا جو نام ہے انہیں کیریبین آئی لینڈ کہا جاتا ہے، کیونکہ یہ جس سمندر میں واقع ہیں وہ کیریبین کہلاتا ہے. تو کیریبین آئی لینڈز کہا جاتا ہے. ان میں 10 جو 11 جزیرے ہیں ان میں سے ہی کھلاڑی منتخب ہوتے ہیں، لیکن جب وہ کرکٹ ٹیم بنتے ہیں تو انہیں ویسٹ انڈیز کا نام دیا جاتا ہے. ویسٹ انڈیز کا ایک اپنا یہاں پرچم بھی ہے، اور اس کے بعد یہ جزیرے بڑے خوبصورت جزیرے ہیں کیونکہ چاروں طرف سمندر سے گھرے ہوئے ہیں، بے انتہا لش گرین. اس کے بعد یہ کہ ویسٹ انڈین جو ہیں وہ جو ہے عام یعنی بلیکس کی نسبت اگر مقابلہ کیا جائے یہ زیادہ خوش مزاج لوگ ہیں، بہت وارم ہارٹ ہیں، کارڈیل ہیں، اسپورٹس مین ہیں. کرکٹ سے انہیں بڑی دلچسپی ہے. اب کرکٹ کی دلچسپی تھوڑی سی کم ہوئی ہے اور اس کی جگہ فٹ بال نے لے لی ہے، لیکن اور ڈانس کے انتہائی شوقین ہیں. یعنی وہاں پر آپ کسی بس اسٹاپ پر بھی کھڑے ہو نا تو آپ دیکھیں گے جو بس کے انتظار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں ان میں سے آدھے سے زیادہ ڈانس کر رہے ہوں گے. واہ جی. ہیڈ فون انہوں نے لگایا ہوا ہوگا اور وہ تھرک رہے ہوں گے. تو بڑی جالی قوم ہے، وہ بڑے خوبصورت. لائف کو انجوائے کرنے والی. میں ان چند خوش نصیبوں میں سے ہوں جنہوں نے 11 آئی لینڈز 2007 میں دیکھے. واہ کیا بات ہے حسن بھائی. یعنی کہ آپ سمجھ لیں آپ نے وہاں کی جو ان کی جنت ہے، ایک طرح کی جنت جسے کہتے ہیں کہ آپ نے گرین بہت ہے نا، اس کے بارے میں نے کہا ہے کہ بہت خوبصورت گرینری بہت زیادہ ہے وہاں پر. صحیح بات ہے، بہت زیادہ ہے چونکہ سمندر چاروں طرف ہے تو وہاں بارشیں بہت ہوتی ہیں، ہریکینز بہت آتے ہیں وہاں پر. میں جب 2000 میں ہم جب وہاں گئے تھے کمیونٹی کرنے کے لیے تو وہاں پر آپ یہ دیکھیے جب جہاز لینڈ کر رہا تھا تو ہمیں چاروں طرف پانی ہی پانی نظر آ رہا تھا، اور لوگوں کی، اور چونکہ مکان وہاں پر بنائے جاتے ہیں ووڈ کے تو چھتیں اڑ گئی تھیں، مکان اڑ گئے تھے، ملبے کا ڈھیر ہمیں نظر آ رہا تھا. بہت نقصان ہوا تھا، بڑا زبردست ہریکین تھا. لیکن وہ عادی ہیں اس کے، انہوں نے فوراً اپنے مکان تعمیر کیے جناب، سڑکیں صاف کی اور وہ زندگی کا روزگار جو ہے وہ شروع ہو گیا. وہاں کا میں ایک بڑا مزیدار آپ کو واقعہ سنانا چاہوں گا. ہم 2000 میں پہنچے اینٹیگا. اینٹیگا ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے اور امریکہ کے خاصا قریب ہے. تو وہاں ہم پہنچے تو اینٹیگا میں رات کو ہم نے وہاں قیام کیا. تو میرے ساتھ ایک ریڈیو کے پروڈیوسر تھے ہمارے دوست خلیل چنا، اور کامنٹیٹر تھے طارق رحیم. اچھا، میری ایک عادت ہے، میں نے پہلے ہی میں ہوٹل میں کوشش کرتا ہوں نہ ٹھہرنا پڑے. عام طور پہ ہم اپارٹمنٹس لے لیتے ہیں، وہ فلی فرنشڈ اپارٹمنٹس ہوتے ہیں، اور ان میں یہ ہوتا ہے کہ 3-4 کمرے ہوتے ہیں، ساتھ میں کچن ہوتا ہے، بیٹھنے کی جگہ ہوتی ہے، تو بڑے آرام سے آپ کھلے ڈولے رہتے ہیں. اچھا. تو وہاں بھی میں نے ایک دوست کو کہا ہوا تھا، اس نے ایک اپارٹمنٹ بڑا خوبصورت سا جو ایک پہاڑی پر واقع تھا وہ بک کیا ہوا تھا. ہم وہاں گئے، وہاں چیک ان کر گئے. اچھا، خلیل چنا صاحب جو ہیں وہ تھوڑے سے کمزور دل کے واقع ہوئے ہیں اور وہ ڈرتے بہت ہیں. اچھا، رات کو ہم سو گئے تو تھوڑی دیر کے بعد کسی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا بڑے زور سے. تو میں بڑا حیران ہوا، میں کیا رات گئے، میں نے گھڑی دیکھی تو 2:30 بج رہے تھے رات کو. اور میں نے دروازہ کھولا تو خلیل چنا آنکھوں میں نیند لیے، بال بکھرے ہوئے کھڑے ہوئے تھے. کہنے لگے ارے یار بڑی بھیانک آوازیں آ رہی ہیں
تم نے سنی نہیں؟ بھائی میں تو بالکل قافل سو رہا تھا, مجھے نہیں پتا. اچھا کہہ لے سنو, اچھا خاموش ہو جاؤ ذرا. اچھا میں نے خاموش ہو جائے تو واقعی آوازیں کچھ عجیب سی تھی, ایسی جیسے کوئی عورت رو رہی ہو, بہن رو. اچھا میں بڑا حیران ہوا, میں کہ کہاں سے آواز آ رہی ہے. اچھا تھوڑی دیر میں غور کرتا رہا, اچانک مجھے ریئلائز ہوا تو میں ہنس پڑا. تو مجھے کہہ لگا یار تم ہنس رہے ہو اتنی دیر, میری تو نیند اڑ گئی, اتنی بھیانک آوازیں آ رہی ہیں. چکر یہ تھا کہ وہاں پر انڈر گراؤنڈ وائرنگ نہیں ہوتی الیکٹریسٹی کے لیے, ٹھیک ہے نا. تو الیکٹریسٹی کے جو ہے کھمبے لگے ہوتے ہیں, جیسے پرانے لگے ہوتے تھے یا پاکستان میں بھی جی. اور وہ کھمبوں میں بڑے موٹے موٹے وہ تار لگاتے ہیں تاکہ وہ گرے نہ. وہ کھمبے چاروں طرف لگے ہوئے تھے نا. اچھا وہاں چونکہ وہ جزیرہ ہے تو وہاں ہوا چلتی ہے راؤنڈ شیپ میں, یعنی ہوا گھومتی ہے. جب ہوا گھومتی ہے اور تاروں سے ٹکراتی ہے تو ظاہر ہے ہوا کا رخ بدلنے سے اس میں آوازیں پیدا ہوتی ہیں. صحیح. تو وہ آواز ایسی تھی واقعی جیسے کوئی عورت رو رہی ہو. تو جناب ان کو میں نے سمجھایا, باہر جا کے دکھایا, دیکھو غور کرو ذرا. پھر انہیں تسلی ہوئی تو وہ جا کے سوئے. صبح پھر انہوں نے شکریہ ادا کیا, کہنے لگے یار میں تو ڈر گیا تھا کہ بھائی پتہ نہیں کیا بھوت پری تو دنیا آ گئی. تو لیکن بڑے ان کا مذاق اڑاتے رہے. اور گورنر صاحب کی ایک لطیفہ یہ بھی تھا کہ راستے فلائٹ میں, وہ پوری فلائٹ میں تقریباً 14.5 گھنٹے کی فلائٹ تھی, وہ سو نہیں سکے. اچھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ اتنی زور سے خراٹے لیتے تھے کہ ارد گرد کے پیسنجرز نے ایئر ہوسٹس سے شکایت کر دی اور ایئر ہوسٹس نے انہیں اٹھا دیا اور اس نے کہا کہ جی اب آپ حضرائے کرام آپ بہت زور سے خراٹے لیتے ہیں, اب آپ جاگتے رہے. وہ بیچارے بے بسی کی حالت میں سیٹ پر بیٹھے ہوئے اور جاگتے رہے تقریباً 15 گھنٹے. 15 گھنٹے. او مائی گاڈ. اوپر سے تھکن, پھر جاگنا, کنٹرول بھی ان کو نہیں پتا چلتا ہوگا. کوئی ایسا وہ ایجاد نہیں ہوا کہ جن کو خراٹے آ رہے ہوں وہ اس سے ذرا خراٹوں میں آواز میں کمی ہو جائے. ایک ایجاد ہوا ہے, وہ یہ ہے کہ آپ جائیں اس بندے کے اور ایک دو بار تھپڑ رسید کریں. وہ تو نہیں نا, اب ہر کوئی تو نہیں کر سکتا نا. ہاں جوابی اگر کارروائی ہوئی تو جوابی کارروائی ہوئی تو پھر تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے. ہاں نہیں, جس کو خراٹوں کی عادت ہے نا وہ یہ کام روک نہیں سکتا, وہ اپنے بس کا روگ ہے نہیں. یہ بعض لوگ مختلف وجوہات ہیں, انکار بھی تو کرتے ہیں نا یہ لوگ کہ ہم تو نہیں لیتے, ہم تو خراٹے لیتے ہی نہیں ہیں. ہاں یہ دوسروں سے پوچھے نا جن پر گزرتی ہے. میری دوست ایک دن میرے گھر آ کر رہی تو ساتھ لیٹی ہوئی اور اتنے خراٹے اونچی اونچی, میں تو پوری رات جاگتی رہی. تو صبح میں نے کہا کہ اتنے تم خراٹے لیتی ہو؟ کہہ رہی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, میں تھوڑی لیتی ہوں خراٹے. میں نے کہا کوئی بات نہیں, کسی اور دن رکنا تو میں ریکارڈ کروں گی. ہاں وہ ریکارڈنگ ہی بہترین ہے. تو تب انہیں یقین آئے گا, ورنہ تو صاف ہو کر گئی کہ میں تو لیتی ہی نہیں ہوں. آپ تو خراٹے نہیں لیتے؟ نہیں حسن بھائی, اللہ کا شکر ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے. اچھا مجھے تو کسی کہا تھا کہ اتنی زور سے خراٹے لیتے ہیں کہ آپ کی چھت اوپر اٹھتی ہے پھر واپس آ جاتی ہے. ارے نہیں کرے ایسا. یہ تو کارٹون والا سین ہو گیا. ہاں ایسے ہوگا نا, بالکل ٹام اینڈ جیری والا. حسن بھائی تھوڑی سی ہم تاریخ پہ بات کریں. تاریخ کے حوالے سے مجھے ایک شخصیت, بڑی خوفناک شخصیت سامنے آ رہی ہے, چنگیز خان. اچھا ہاں چنگیز خان تو واقعی دیکھیے تاریخ میں 2 شخصیات ایسی گزری ہیں جنہوں نے بہت بربادی اور قتل عام کیا. بہت زیادہ. اور ایک تھے امیر تیمور, انہیں تیمور لنگ کہا جاتا تھا کہ لنگ بھی کہا جاتا تھا. تو لیکن یہ ایسے تھے جو کھوپڑیوں کے مینار بنایا کرتے تھے. بالکل. چنگیز خان جو ہیں یہ بڑی عجیب قوم تھی. چنگیز خان ایک عام گھرانے میں پیدا ہوا تھا لیکن اپنی محنت سے اور جنگجو بہت تھا, وہ جو ہے وہ باقاعدہ اس قوم کا سربراہ بن گیا اور ظاہر ہے کہ وہ افواج کا سردار بھی تھا. تو یہ جو تھے چنگیز خان کی جو قوم تھی منگولیا سے تھے, یہ تعلق ان کا منگولیا سے. تاتاری کہتے تھے ان کو. اچھا ان کی مطلب چپٹی ناکیں اور تھوڑا سا چینیوں سے ملتے جلتے تھے یہ. اچھا ان کا یہ تھا کہ اتنے جفاکش تھے کہ یہ گھوڑے کی جو پیٹھ اس پہ زین نہیں ڈالتے تھے. اچھا یہ ننگی پیٹھ پہ سفر کرتے تھے. اچھا ان کو پیاس لگتی تھی تو کیا کرتے تھے کہ گھوڑے اپنے خنجر سے نا گھوڑے کو کچوکا دیتے تھے اور اس سے جو بلڈ نکلتا تھا خون, اس سے
ریاض بجاتے تھے اللہ اور یہ کئی کئی رات کئی کئی دن